بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر، غزوات البدر الکبریٰ و بدر القتال و یوم الفرقان۔ 17 رمضان 2 ہجری مطابق 13 مارچ 626 کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور ابو جہل کی قیادت میں مکہ کے قبیلہ قریش اور دیگر عربوں کے درمیان میں مدینہ میں جنوب مغرب میں بدر نامی مقام پر ہوا۔ اسے غزوہ بدر کبریٰ بھی کہتے ہیں۔ سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ انفال کے متعدد آیات کریمہ میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہوا ہے اور اس کو یوم الفرقان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ نیز قریش کی لاحاصل کوششوں کو سابقہ اقوام بالخصوص آل فرعون سے تشبیہ دی گئی ہے۔ بدر مدینہ سے تقریباً 150 اور مکہ سے 310 اور بحر احمر سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ موجودہ زمانے میں یہ ایک آباد شہر ہے۔ شاہراہ ہجرت بننے سے قبل مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے مکہ جانے کا راستہ اسی علاقے سے گزرتا تھا، لیکن اس وقت مسافرین اس راستے سے سفر نہیں کرتے تھے۔ اس علاقے میں شہدائے بدر کا مقبرہ مسلمانوں کی یادگار ہے۔ شہر بدر کے مقبرے کے قریب ایک عمومی قبرستان بھی ہے۔ بدر قدیم الایام میں عربوں کے اجتماع کا مقام سمجھا جاتا تھا اور جہاں ہر سال ماہ ذی القعدہ میں سے 8 دنوں کے لیے ایک منڈی برپا ہوا کرتی تھی۔ قریش مکہ نے مدینہ کی اس اسلامی ریاست پر حملہ کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا کہ وہ شاہراہ جو مکہ سے شام کی طرف جاتی تھی مسلمانوں کی زد میں تھی۔ اس شاہراہ کی تجارت سے اہل مکہ لاکھوں اشرفیاں سالانہ حاصل کرتے تھے۔ اس کا اندازہ ہمیں اس واقعے سے ہوتا ہے کہ بنو اوس کے مشہور سردار سعد بن معاذ جب طواف کعبہ کے لیے گئے تو ابو جہل نے خانہ کعبہ کے دروازے پر انہیں روکا اور کہا، تم نے ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دی اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکے میں طواف کرنے دیں؟ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو یہاں سے زندہ نہیں جا سکتے تھے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، خدا کی قسم اگر تم نے مجھے اس سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ اہم تر ہے، یعنی مدینہ کے پاس سے تمہارا رستہ۔ رجب 2 ہجری میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 12 آدمیوں پر مشتمل ایک دستہ اس غرض سے بھیجا کہ قریش کے تجارتی قافلوں کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھی جا سکے۔ اتفاق سے ایک قریشی قافلہ مل گیا اور دونوں گروہوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش مکہ کا ایک شخص عمر بن حضرمی مقتول ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ جب عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ جنگی قیدی رہا کر دیے گئے اور مقتول کے لیے خون بہا ادا کیا گیا۔ اس واقعے کی حیثیت سردی جھڑپ سے زیادہ نہ تھی، چونکہ یہ جھڑپ ایک ایسے مہینے میں ہوئی جس میں جنگ و جدال حرام تھا۔ اس لیے قریش مکہ نے اس کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا اور قبائل عرب کو بھی مسلمانوں کے خلاف اکسانے کی کوشش کی۔ عمرو کے ورثاء نے بھی مقتول کا انتقام لینے کے لیے اہل مکہ کو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا۔ مکہ اور مدینے کے درمیان میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کی ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ چند مسلمانوں نے قرظ کا تعاقب کیا لیکن وہ بچ نکلا۔ قریش مکہ نے اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا فیصلہ کر کے جنگ کی بھرپور تیاریاں شروع کر دیں۔ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے انہوں نے مکہ مکرمہ کے گرد و نواح کے قبائل سے معاہدات کیے اور معاشی وسائل کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس مرتبہ جو تجارتی قافلہ شام بھیجا جائے اس کا تمام تر منافع اس غرض کے لیے وقف ہو۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا اور مکہ مکرمہ کی عورتوں نے اپنے زیور تک کاروبار میں لگائے۔
اسلامی ریاست کے خاتمے کے اس منصوبے نے مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان میں کشیدگی میں بہت اضافہ کر دیا۔ جب ابو سفیان کا قافلہ واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ راستے ہی میں نہ لوٹ لیا جائے، چنانچہ اس نے ایک ایلچی کو بھیج کر مکے سے امداد منگوائی۔ اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ مکہ میں زبان زد خاص و عام ہو گیا اور لوگوں کے ہجان میں اضافہ کر رہا تھا۔ عاتکہ نے 3 روز قبل خواب میں دیکھا کہ ایک شخص پکار رہا ہے کہ لوگوں اپنی قتل گاہ کی طرف جلدی چلو۔ اس کے بعد وہ منادی کرتے کوہ ابو قیس کی چوٹی پر چڑھ گیا۔ اس نے پتھر کی ایک بڑی چٹان کو حرکت دی تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس کا ایک ٹکڑا قریش کے ایک ایک گھر پہ جا پڑا اور مکہ کے درے سے خون کا سیلاب جاری ہو گیا۔ عاتکہ وحشت زدہ ہو کر خواب سے بیدار ہوئی اور اپنے بھائی عباس کو سنایا۔ اس طرح خواب لوگوں تک پہنچا تو وہ وحشت اور پریشانی میں ڈوب گئے۔ ابو جہل نے خواب سنا تو بولا، یہ عورت دوسرا پیغمبر بننا چاہتی ہے جو اولاد عبد المطلب میں ظاہر ہو رہی ہے۔ لات و عزا کی قسم، ہم 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، اگر اتنے عرصے میں اس خواب کی تعبیر ظاہر نہ ہوئی تو ہم آپس میں ایک تحریر لکھ کر اس پر دستخط کریں گے کہ بنی ہاشم قبائل عرب میں سب سے زیادہ جھوٹے ہیں۔ تیسرا دن ہوا ہی تھا کہ ابو سفیان کا قاصد آ پہنچا۔ ابھی 3 روز بھی نہ گزرے تھے کہ ابو سفیان کا قاصد مکہ پہنچ گیا اور واویلا مچا دیا۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگدار رومال ہلا ہلا کر واویلا کیا اور اعلان کیا کہ ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھے چلے آ رہے ہیں، اس لیے فوراً امداد کے لیے پہنچو۔ اہل مکہ سمجھے کہ قریش کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے۔ سب لوگ انتقام کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ رستے میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے، لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ نیز حضرمی کے ورثا نے حضرمی کا انتقام لینے پر اصرار کیا، چنانچہ قریشی لشکر مدینے کی طرف بڑھتا چلا گیا اور بدر میں خیمہ زن ہو گیا۔ مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے مجلس سے مشاورت بلوائی اور خطرے سے نمٹنے کے لیے تجاویز طلب فرمائی۔ مہاجرین نے جانثاری کا یقین دلایا۔ آپ نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انصار میں سعد بن عبادہ نے عرض کیا کہ غالباً آپ کے روئے سخن ہماری طرف ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا، اگر آپ ہم کو سمندر میں گرنے کا حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے ایک شخص بھی باقی نہ رہے۔ حضرت مقدار نے عرض کیا، ہم موسیٰ کی امت کی طرح نہیں جس نے موسیٰ سے کہا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ مشاورت کے بعد مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا گیا۔ ذوق شہادت کا یہ عالم تھا کہ ایک نوعمر صحابی حضرت عمیر بن ابی وقاص اس خیال سے چھپتے پھرتے تھے کہ کہیں کم عمر ہونے کی وجہ سے واپس نہ بھیج دیے جائیں۔ اس کے باوجود مجاہدین کی کل تعداد 313 سے زیادہ نہ ہو سکی۔ یہ لشکر اس شان سے میدان کارزار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ کسی کے پاس لڑنے کے لیے پورے ہتھیار بھی نہ تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، ان میں 77 مہاجر اور 236 انصار تھے۔ مہاجروں کا پرچم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا پرچم بردار حضرت سعد بن عبادہ تھے۔ مسلمانوں کے سامان سواریوں کی قلت کی وجہ سے 2-2 3-3 آدمیوں کو ایک ایک اونٹ پر سوار کر کے لے جایا گیا تھا، جس پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری میں حضرت علی علیہ السلام اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیر الصحابہ رضوان العلیم میں لکھا ہے کہ اسلامی لشکر کے جھنڈوں میں ایک جھنڈا علی علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان بدر کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو چند آزمودہ کار مشوروں کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت کی ٹو میں روانہ فرمایا۔ علی علیہ السلام نے یہ خدمت بڑی عمدگی سے انجام دی۔ انگریزی کتاب لائف آف محمد جو کہ لندن میں شائع ہوئی، ولیم مائر 1877 میں لکھتے ہیں، بدر کے مقام میں پہنچ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو چند دوسرے لوگوں کے ساتھ آگے بھیجا تاکہ چشموں کے اوپر والی زمین کا جائزہ لیں۔ وہاں انہوں نے دشمن کے 3 پانی برداروں کو حیران کر دیا۔ جب وہ پانی بھرنے والے تھے، ایک ان میں سے بھاگ گیا قریشیوں کی طرف، باقی 2 کو پکڑ کر مسلم فوج کے پاس لے جایا گیا۔ ان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمن کی طاقت دریافت کی۔ وہ 950 آدمی تھے۔ مسلمانوں سے ان کی فوج تعداد میں 3 گنا سے زیادہ تھی۔ وہ 700 اونٹ اور 100 گھوڑوں پر سوار تھے۔ تمام گھوڑ سوار لوہے کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ رات بھر قریشی لشکر عیاشی اور بدمستی کا شکار رہا۔ خدا کے نبی نے خدا کے حضور آہوزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے موزر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن خداوند تعالیٰ نے باران رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں دقتیں دور کر دیں۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی مقبوضہ چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ رمضان المبارک 2 ہجری 17 مارچ 624 عیسوی کو فجر کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کی تلقین کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق انہوں نے صف بندی کی اور آہن پوش لشکر کو شکست دینے کا آہنی عزم لے کر میدان کی طرف چلے۔ اسی اثنا میں قریش کی سپاہ عقا نقال نامی ٹیلے سے ظاہر ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو بارگاہ اہدیت میں التجا کی، اے رب متعال، یہ قریش ہیں جو غرور و تکبر کے ساتھ سے لڑنے اور تیرے رسول کو چھٹلانے آئے ہیں۔ بار خدایا، میں اس نصرت کا خواہاں ہوں جس کا تو نے مجھ سے وعدہ دیا ہے۔ انہیں صبح کے وقت نیست و نابود کر دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپاہ کی پشت آفتاب کی جانب تھی، جبکہ قریشیہ کا رخ آفتاب کی جانب تھا۔ قیادت کا پرچم بنام عقاب جو صرف اکابرین اور خاص افراد کو ملا کرتا ہے، اس دن علی کے ہاتھ میں تھا۔ ابتدا میں پیغمبر نے پیغام بھجوا کر قریش کے ساتھ جنگ اور تقابل کی مثبت ناپسندیدگی ظاہر کی۔ حکیم بن حزام جیسے بعض افراد نے اس پیغام کو منصفانہ قرار دیا اور واپسی کا مطالبہ کیا، لیکن ابو جہل کا جنگی جنون اور تکبر آڑے آ گیا۔ قریشی لشکر تکبر اور غرور میں بدمست نسلی تفاخر کے نعرے لگاتا ہوا سامنے موجود تھا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حضرت حذیفہ کو اپنے باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ دو بدو لڑائی شروع ہونے سے قبل ابو جہل نے اپنے لشکروں کے جذبات ابھارنے اور انہیں مشتعل کرنے کی غرض سے عامر حضرمی کو حکم دیا اپنا سر مونڈ لے اور سر پر مٹی ڈال کر اپنے بھائی عمرو حضرمی کا خون کا مطالبہ کرے۔ مروی ہے کہ عامر پہلا شخص تھا جو مسلمانوں کی صفوں پر حملہ آور ہوا تاکہ ان کی صفوں کو درہم بھرم کر دے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپاہیوں نے ثابت قدمی دکھائی اور حضرت عمر کا ایک غلام
نکلا اور اس نے چشم زدن میں اس مغرور کا خاتمہ کر دیا جو اپنے بھائی کا انتقام لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ابو جہل اور قریش مسلسل طعن و تشنیع نے عتبہ کو، جو ایسی جنگ میں جس کی آگ بجھانے کے لیے وہ خود کوشاں تھا، مجبور کیا کہ پہلے فرد کے طور پر اپنے بیٹوں ولید اور عتبہ کے میدان میں اترے اور دو بدو لڑائی کا آغاز کر دے۔ اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ میدان میں نکلے، مبارز طلب کیے۔ 3 انصاری صحابہ میدان میں نکلے، لیکن ان تینوں نے یہ کہہ کر ان سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں، اور پکار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے مقابلے پر قریشی بھیجو، ہم عرب کے چرواہوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ آپ کے حکم پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے نکلے۔ مغرور قریشی سرداروں نے ان کے نام پوچھے اور کہا، ہاں تم ہمارے ہم پلہ ہو۔ اب مقابلہ شروع ہوا۔ چند لمحوں میں حضرت حمزہ نے شیبہ کو جہنم رسید کر دیا اور علی علیہ السلام نے ولید کو قتل کر ڈالا، اور لشکر اسلام سے تکبیر کی آواز بلند ہوئی۔ اس دوران میں عتبہ اور حضرت عبیدہ نے ایک دوسرے پر بھرپور وار کیا اور دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ حضرت علی علیہ السلام اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف لپکے اور ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر کے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر میں اٹھا لائے۔ امام علی سے منقولہ روایت کے مطابق آپ تینوں افراد کے قتل میں شریک ہوئے تھے۔ نہج البلاغہ۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کے ہلاک ہو جانے کے بعد جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے، عام لڑائی شروع ہو گئی تو علی علیہ السلام کی تلوار دشمنوں کے لیے برق بے امان بن گئی۔ اس نے ان کی خرمن بستی کو خاک میں ملا دیا۔ اس لڑائی میں قریش کے جو مشہور جنگجو علی علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوئے ان کی تعداد 35 ہے۔ ان میں چند سرداروں کے نام یہ ہیں: ولید بن عتبہ، حارث بن ربیعہ، مطلع بن ابی سفیان، عقیل بن الاسود، نوافل عاص بن سعید، حرملہ بن عمرو بن ابی عقبہ، ابو قیس بن الولید، عاجز بن صائب بن عمیر، تسیر بن المجاج، عاص بن منبع، عظمہ بن اسود، حارث بن زمع، عمرو بن عثمان بن کعاب، مالک بن طلحہ، ابن تیم۔ ایک مشرک عمرو بن ابی سفیان کو علی علیہ السلام نے قیدی بنایا۔ جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے 1 اونٹ، 1 ذرہ، 1 تلوار علی علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ یورپین مصنف میرک انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے صفحہ نمبر 247 میں لکھتا ہے، علی نے اموی چیمپئن ولید بن عتبہ کے ساتھ ساتھ بہت سے دوسری مکی سپاہیوں کو شکست دی۔ آپ کا جنگی فن اتنا شاندار تھا کہ جنگ میں 70 مشرکین تھے، جن میں سے 35 علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارے گئے۔ عبد المالک ابن حشام سیرت النبویہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ 2 صفحہ 708 سے 713 میں لکھتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے 20 لوگوں کو قتل کیا۔ ابو عبداللہ محمد بن عمر بن واقد الاسلامی المخازی میں 22 افراد کے قتل کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ المخازی آکسفورڈ پرنٹنگ کے ذریعے شائع کی گئی کتاب ہے، جہاں پر حصہ 152 میں یہ تحریر موجود ہے۔ حضرت امام جعفر محمد بن باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ روز ایک فرشتے نے جس کا نام رضوان تھا، آسمان سے پکار کر کہا تھا، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ میدان کارزار خوب گرم تھا۔ قریش کے مغرور آہن پوش لوہے کے لباس سمیت
کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ مسلمان بھی خود داد شجاعت دے رہے تھے۔ اس ہنگامے میں انصار کے 2 کم عمر بچے معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن عفر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا، چچا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ وہ کہاں ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، اگر ہم اس کو دیکھ لیں اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا ہم شہید نہ ہو جائیں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتا ہی دونوں ننھے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں صحابی بچے پیدل تھے۔ جاتے ہی ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اکرمہ بن ابو جہل نے معاذ بن عمر کے کندھے پر وار کی، ان کا بازو لٹک گیا۔ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو کو رستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اسے الگ کر دیا اور ایک ہی ہاتھ سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا۔ اتنے میں معاذ بن عفرہ کے بھائی معوذ وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو ٹھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو جہل کی ہلاکت کی خبر سننے کا انتظار تھا۔ آپ نے اس کی ہلاکت کی خبر سنتے ہی فرمایا، اے میرے رب، تو نے مجھ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر کے دکھایا۔ دوسرا شخص جس پر رسول خدا نے نفرین کی تھی اور اس کی ہلاکت کے خواہاں تھے وہ نوافل بن خویلد تھا جو علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا۔ نوافل کی ہلاکت پر رسول اللہ نے تکبیر کہی اور فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے میری دعائیں مستجاب فرمائی۔ ابو جہل کا سر تن سے جدا کر دیا۔ روز بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، زمین سے مٹی اور سنگریزوں کی ایک مٹھی بھر کے مجھے دے دو۔ علی علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، شہت الوجوہ، تمہارے منہ کبھی اور سیاہ ہو جائے۔ لکھا ہے کہ موجزانہ طور پر گرد و غبار سنگریزے دشمنوں کی آنکھوں میں جا پڑے اور سب وحشت زدہ ہو گئے۔ یہی امر مشرکین کے فرار ہونے اور ان کی شکست و ناکامی کا سبب ہوا۔ اللہ کی غیبی امداد اور مسلمانوں کی شجاعت اور پامردی کے نتیجے میں مشرکین بہت جلد مغلوب ہوئے۔ قریش کا لشکر اپنا مال و اسباب چھوڑ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 6 کا تعلق مہاجرین اور 8 کا تعلق انصار سے تھا۔ مشرکین میں سے 70 افراد ہلاک ہوئے اور اتنے ہی افراد کو قیدی بنایا گیا۔ دریا اسنا سینکڑوں قریشی اطراف کے صحراؤں میں منتشر ہو گئے اور رات کے اندھیرے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نجات پانے کے لیے انتظار کرتے رہے۔